یشوع 11واں باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور حویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفاح کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضے میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائیم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رگیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشوع نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشوع اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا۔ اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تحت ایک کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشوع نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہ تیگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے، ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا سوا حسور کے، جسے یشوع نے پھونک دیا تھا۔ اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیا نہ چھوڑا۔ سو یشوع نے اس سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی قطاع اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک، جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور یشوع مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا حویوں کے جو جبون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہ کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشوع نے آ کر اناکین کو کوہستانی ملک، یعنی ہبرون اور دبیر اور عناب سے، بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوع نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس
جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوع نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوع نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یشوع 12واں باب۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہیں: اموریوں کا بادشاہ سیہون جو حسبون میں رہتا تھا، اور ارویر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحر کنرت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرقی کی طرف بیت یسیموت سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسگا کے میدان کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا۔ اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائیم کی بکیا نسل سے تھا اور استرات اور ائی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں جسوریوں اور مکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو حسبون کی بادشاہ سیہون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ ان کو خداوند کے بندے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کو ان کا ملک میراث کے طور پر دے دیا، اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں کوہ خلق تک جو سعیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یشوع اور بنی اسرائیل نے مارا اور جن کے ملک کو یشوع نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابان اور جنوبی قطع میں ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور حوی اور یبوسی قوموں میں سے، ایک یریحو کا بادشاہ، ایک ائی کا بادشاہ جو بیت ایل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک حبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لکیس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک ہرما کا بادشاہ، ایک اراد کا بادشاہ، ایک لبناہ کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتیل کا بادشاہ، ایک تفوہا کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک یدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تانک کا بادشاہ، ایک مجدد کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یکنام کا بادشاہ، ایک دور کی مرتفع زمین کے دور کا بادشاہ، ایک کوئیم کا بادشاہ جو جلجال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ یشوع 13واں باب۔ اور یشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو بھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے: فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری، سہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کینانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی عزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کینانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف سے بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے مدخل تک سارا لبنان، اور پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے، سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ
خداوند کے بندے موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کا سارا میدان دبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور جسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا اور استرات ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا، تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا۔ چنانچہ جسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کے پاس کا سارا میدان، حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات بال اور بیت بال معون اور یسا اور قدیمات اور مفات اور کریتام اور سبما اور زرت السحر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فگور اور پسگا کے دامن کی زمین اور بیت یسیموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیہون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور باور کے بیٹے بلام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی۔ یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے، اور موسیٰ نے جد کے قبیلے یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یزیر اور جلاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک اروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہنائیم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت بارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبان کے بادشاہ سیہون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی۔ یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے، اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی۔ یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی، مہنائیم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس موآب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔